السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مسلمانانو ورونو، تاسو د دې مفتی صاحب چې دی نو دا کلیپ واورئ. دې چې دی نو پوره حقیقت بیان کړی دی. مخکې چې دی نو دا بیانونه به کېدلو چې یاره پنجپیریانو پسې مونځ کېږي او که نه کېږي، او دا پنجپیریان څوک دي او پنجپیریان چې دی نو دا ښه خلک دي او که بد خلک دي، او د دې چې دی نو څه عقاید دي او څنګه خلک دي، عقیدې صحیح ده او که صحیح نه ده. نو په دې کې د عوام وروڼو به چې دی نو دوی به م وي چې یاره مونږ چې دی نو په کم چا پسې لاړ شو. یو طرف ته چې دی نو پنجپیریان دي، بل طرف ته چې دا نور دي جمعیت والا دي. نو اوس مونږ چا پسې لاړ شو؟ نو ګوړه چې دی نو ځان له په بازار کې اخلي، نو هغې کې 20 قسمه ګوړه وي، په هغې کې چې نه ښه ګوړه پېژني، او دلته چې دی نو بیا د دین خبره راشي نو هغه بیا نه پېژني. نو د عالم مولانا طارق مسعود صاحب چې دی نو د پنجپیریانو چې دی نو پوره حقایق بیان کړي چې پنجپیریان څوک دي او دا څنګه خلک دي او د دې عقیده څنګه ده، او مونځ پسې کېږي او که نه کېږي. نو راځئ چې دا واورو. پنجپیری فرقے کے بارے میں بتایا. پنجپیری کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی، پہلے اتنے سارے فرقے مارکیٹ میں ہیں. پنجپیری حضرات میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں. معتدل بھی ہیں، متشدد بھی ہیں. جو معتدل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، جو متشدد ہیں تو چاہے وہ یہاں ہوں یا وہاں ہوں. تو وہ غیر پنجپیری متشدد بھی غلط ہے، پنجپیری متشدد بھی غلط، اور معتدل میں غیر پنجپیری بھی ٹھیک ہے اور پنجپیری بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. کے پی کے میں علماء پنجپیر سے ملا ہوں تو مجھے تو نہیں لگا کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں، علماء دیوبند کے عقائد میں کوئی فرق ہو. تو پتہ نہیں کس بات کا ان کو الزام ہے، حالانکہ وہ پنجپیری کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس میں بہت سارے ہیں، تو ان چکروں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تمام علماء کا احترام کریں اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کچھ مسئلے مولویوں کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ کچھ مسئلے مولویوں کو آپس میں لڑنے کے لیے رہنے دیں. عوام اس میں پھڈے کا حصہ، آپ پنجپیری عالم ہو یا غیر پنجپیری، دونوں کا احترام کریں. مسائل دونوں سے پوچھیں. طلاق کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں، وراثت کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں، نماز کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہے، سدا صاحب کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں، توحید اور شرک کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے دونوں کی ایک جیسی ہے. تو سب کچھ ایک جیسا ہے. چند مسائل میں جا کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو آپ نے کون سا رپورٹ پیش کرنی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے؟ آپ کا کیا کہ سنے نہ سنے، آپ نے کیا، ابا اگر سنتے ہیں تو کیا خبر نامہ پیش کرنا ہے، بہو کے حالات بتانے ابا کی وہاں جا کے آپ نے؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو کیا کرنا ہے ان مسائل میں پڑھ کے؟ بھائی سنے نہ سنے، ہم نے تو قبرستان جا کے صرف سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. پیچھے سے جواب آ سکتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. صحیح ہو سکتا ہے کوئی بچہ چھپا ہوا بیٹھا ہو شرارت کرے، وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. پھر آپ مر جاؤ گے، پھر پتہ چلے گا کہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. تو اس لیے پنجپیری علماء اور غیر پنجپیری عوام ان چکروں میں خدا کا واسطہ نہ پڑے. کچھ مسائل مولاناؤں کے لیے رہنے دیں، آپس میں لڑیں. جیسے یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا تھا استواء علی العرش کا چند سال پہلے، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں ہر جگہ. اس میں مناظرے شروع ہو گئے تھے یوٹیوب پہ. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے، میں کہتا تھا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ نہیں. اس میں مولویوں کو آپس میں یا علماء کو بحث کرنے دو. بعض علماء سنجیدہ بھی ہیں، وہ بھی بحث کر رہے ہیں اور صحیح علماء ہیں، تو کرنے دو ان کو. ان سے اللہ پوچھے گا آپ اتنی پیچیدگی میں کیوں نہیں گئے. لیکن آپ کو اس ٹیکنیکل ایشو میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. علماء پنجپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. میں پنجپیری نہیں ہوں، پہلے بتا دوں. میرا وہی عقیدہ ہے جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں غلو بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. تو بڑی بڑی خدمات ہیں. میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں، دیہاتوں میں گیا ہوں جہاں ایسا شرک تھا، پنجپیر کے علماء نے محنت کی، جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو. تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا، اگر کچھ نیگیٹو کام ہے تو پازیٹیو بھی تو ہیں. ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھجیاں اڑا دیں ہم اس. تو یہ جو اگر پنجپیر کے علماء نہ ہوتے، یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، وہاں پنجپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی، 10 سال درس دیے. گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا، وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. میں نے واقعہ بیان کیا نا، میں 2007 میں گیا یا 6 میں وہ گلگت کے ایک گاؤں میں، ایک قبر ایک بالش سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدعت نہیں پورے علاقے. میں نے کہا یار پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدعت ہی نہیں ہے. انہوں نے بتایا علماء پنجپیر کی محنت ہے، وہاں سب نے یہی کہا. تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو، اعتدال سے. تو نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی. باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں. یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ پنجپیری کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں.
پنجپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحنت المفنت کے ہیں, 0.1% میں شاید اختلاف ہو. تو یہ کیا بات ہے, ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے, تو یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا, تو یہ دونوں طرف غلو ہوتا ہے, وہاں سے بھی غلو ہوتا ہے یہاں سے بھی غلو ہوتا ہے. میں ایک پنجپیری عالم کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کیوں ممات النبی کانفرنس کر رہے ہو؟ ایک سرگودا میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی ممات النبی کے نام سے. میں نے کہا یہ تو سرگودا تھا یا کوئی اور شہر تھا؟ تو یہ تو غلو ہے بھائی, آپ کا یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا. انہوں نے کہا حیات النبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے, تو انہوں نے بتایا یہ پوسٹر لگا ہے. تو نہیں بھائی, یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سب علماء ہیں, سب سے محبت کرو, اس سے انسان کا خشوع و خضوع نماز کا خراب ہوتا ہے. جب نفرتیں دل میں ہوتی ہے نا, نہ نماز میں مزہ آتا ہے, نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے, نہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے. ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گم گیا, KPK کی خاتون تھی پٹھان, ان کا بچہ گم گیا. بچہ جب گم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا. اس نے کہا نہیں لے کر آؤ. کہتے ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا, اس نے کہا پنجپیری ہے. یعنی بچہ وہ تلاش کر, کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا, سعودی کوئی شرطا ہوگا, تھا وہ KPK کا, یا کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے, ذرائع ہوں گے. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے, پنجپیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا. کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے.